آخری دنوں میں نبی کا وعدہ۔ دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا۔ مبادا میں آؤں اور زمین کو ملون کروں۔ خداوند کا وہ بڑا اور ہولناک دن ابھی تک نہیں آیا، اس لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ اس نبی ایلیا کو دیکھنا چاہیے۔ بائبل میں نبی کبھی بڑے مذہبی نظاموں کے پاس نہیں گئے، وہ ہمیشہ چنے ہوئے تھوڑے سے لوگوں کے پاس آئے۔ سوچو، اگر ملاکی 4 کا نبی آ جائے اور لوگ اسے پہچان نہ سکیں، اگر وہ بھی پرانے نبیوں کی مانند ہو اور صرف چند لوگ ہی اسے تسلیم کریں، اگر یہ نبی آخری دنوں میں آنے والا ہے تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ جواب کلام مقدس میں صاف ظاہر ہے۔ وہ نبی کی فطرت رکھے گا، وہ دلوں کے رازوں کو جانے گا، وہ معجزات کرے گا۔ مذہبی تنظیمیں اسے رد کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن ایک چنی ہوئی جماعت اسے پہچانے گی کہ وہ دن کا وعدہ کیا گیا پیغمبر ہے۔ تو ہم کیسے جانیں گے کہ ایلیا واپس آ گیا ہے؟ اس کی کیا خصوصیات ہوں گی تاکہ ہم اسے پہچان سکیں؟ ایلیا بیابان کا آدمی تھا، اس کی خدمت کے ساتھ بڑے بڑے نشان اور عجائب تھے۔ اس نے اپنے زمانے کی برائیوں کے خلاف منادی کی، خاص طور پر اس نے ملکہ ایزبل کی بے حیائی کے خلاف منادی کی۔ جب ایلیا آگ کے رتھ پر آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کی روح الیشا پر آ گئی۔ اس وقت بھی بڑے نشان اور عجائب ظاہر ہوئے اور اس نے بھی دنیا کے گناہوں کے خلاف منادی کی۔ دونوں نبی اپنے زمانے کی مذہبی تنظیموں کے خلاف تنہا کھڑے ہوئے۔ صدیوں بعد وہی روح زمین پر یوحنا بپتسمہ دینے والے میں واپس آئی۔ نبی ملاکی نے پیشگوئی کی تھی کہ ایلیا آئے گا تاکہ خداوند کو پیش کرے۔ دیکھ، میں اپنا رسول بھیجوں گا جو میرے آگے راہ تیار کرے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بالکل ویسا ہی تھا، اس نے خداوند کے لوگوں میں توبہ کی منادی کی۔ ایلیا کی مانند اس نے بادشاہ اور اس زمانے کے مذہبی نظام کے خلاف کلام کیا۔ خداوند یسوع نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یوحنا ہی ملاکی 3 کا نبی تھا، جیسا کہ متی 11:10 میں لکھا ہے، کیونکہ یہی وہ ہے جس کے حق میں لکھا ہے کہ دیکھ، میں اپنا رسول تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ لوکا 1:17 میں لکھا ہے کہ ایلیا کی روح یوحنا پر تھی، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدین کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ لیکن غور کرو کہ ملاکی 4 کی دوسری حصہ ابھی باقی ہے، اور اولاد کی دل باپوں کی طرف پھیر دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مبادا میں آؤں اور زمین کو ملون کروں۔ یہ کلام مسیح کی دوسری آمد سے پہلے پورا ہوگا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے 2000 سال بعد ایک بار پھر وقت آ گیا ہے کہ ایلیا کی روح زمین پر آئے۔ وہ دن آ چکا ہے۔ اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ایلیا کی روح واپس آئی۔ اس نے جدید فرقہ وارانہ نظام کو للکارا، اس نے دنیا کے گناہوں کے خلاف منادی کی، اس نے بے شمار نشان اور عجائب ظاہر کیے، اس نے پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل کے کلام کو حرف بہ حرف منادی کی۔ ملاکی 4 کا نبی وعدے کے مطابق آیا اور وہ قادر مطلق خدا کے تخت سے پیغام لایا۔ اس نبی کا نام ہے ولیم برنہم، ہم اسے بھائی برنہم کہتے ہیں۔ ولیم برنہم جسے خدا کا نبی سمجھتا تھا اور اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اورل رابرٹس عالمی شہرت یافتہ مبشر اور اورل رابرٹس یونیورسٹی کے بانی مزید اس حوالے سے کہتے ہیں، ولیم برنہم ہمارے پاس خدا کے نبی کی مانند آیا اور اس نے 20ویں صدی میں ہمیں بالکل وہی چیزیں دکھائیں جو ہمیں انجیلوں میں دکھائی گئیں۔ خدا نے اپنی قوم کی ملاقات کی ہے کیونکہ ایک عظیم نبی ہمارے درمیان کھڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹر T.L. آسبورن، پینتیکوست مبشر اور مشہور مصنف۔ کسی کے لیے دعا کرنے سے پہلے وہ اس کی بیماریوں کے بارے میں، اس کی زندگی کی تفصیلات، اس کا آبائی شہر، سرگرمیاں، حتیٰ کہ اس کے بچپن کے حالات تک بالکل درست بتاتا۔ جتنے برس میں اس کے ساتھ رہا، اس نے کلام علم میں کبھی ایک بار بھی غلطی نہیں کی۔ یہ ہزاروں مثالوں پر محیط ہے۔ ارن بیکسر 7 سال تک برینہم کیمپینز کے مینیجر اور برٹش نیو چرچ موومنٹ کے بانی رہنماؤں میں سے ایک۔ جب سے خداوند یسوع مسیح زمین پر چلے، اس کے بعد کسی شخص نے دنیا پر اتنا گہرا اثر نہیں ڈالا۔ کینٹکی کی پہاڑیوں میں ایک کمرے کی جھونپڑیوں سے لے کر اماریلو ٹیکساس تک جہاں خدا نے اسے گھر بلا لیا، اس کی زندگی ہمیشہ مفوق الفطرت واقعات سے بھری رہی۔ 1946 میں خداوند کے فرشتہ کی ہدایت پر بھائی برانہم کی خدمت نے ایک چنگاری جلائی
جس نے عظیم شفا کی تحریک کو جنم دیا جو امریکہ اور ساری دنیا میں پھیل گئی۔ آج تک مسیحی مورخ اسے 1950 کی دہائی کی شفا کی تحریک کا باپ اور رہنما مانتے ہیں، جس نے پینتیکوست کلیسیا کو بدل دیا اور آخرکار کیرزمیٹک تحریک کو جنم دیا، جو آج تقریباً ہر پروٹیسٹنٹ فرقے کو متاثر کرتی ہے۔ تاہم ہمیشہ کی طرح فرقے اس کی تعلیمات کو رد کرتے ہیں اور اس کی خدمت کا انکار کرتے ہیں۔ جہاں بھی وہ گیا، خدا نے ثابت کیا کہ بھائی برینہم اس نسل کے نبی ہیں۔ ایوب کی طرح خدا نے اس سے بغولے میں بات کی، موسیٰ کی طرح آگ کا ستون اس کی رہنمائی کرتا دیکھا گیا، میکا کی طرح کاہنوں نے اس کو رد کیا، ایلیا کی طرح وہ بیابان کا آدمی تھا، یرمیا کی طرح اسے فرشتے کے ذریعے مشن دیا گیا، دانیل کی طرح اس نے آنے والے زمانوں کے رویا دیکھے، خداوند یسوع کی طرح وہ دلوں کے راز جانتا تھا، پولس کی طرح اس نے بیماروں کو شفا دی۔ خدا نے ایک بار پھر اپنے لوگوں کی ملاقات ایک نبی کے ذریعے کی، تاریخ کے اندھیرے ترین وقت میں، جہاں بے حیائی ایسی گہرائیوں تک گر چکی ہے جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھیں، اور تباہی کے ہتھیار افق پر ہیں۔ ایک عاجز انسان خدا کی حضوری سے بھیجا گیا تاکہ مر رہی نسل کو توبہ کی طرف بلائے۔ یوحنا نے خداوند یسوع کے بارے میں لکھا، اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے۔ اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ آمین۔ بھائی برینہم کی زندگی کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے 1200 سے زائد خطبات ٹیپ پر ریکارڈ ہیں اور ہزاروں کہانیاں ان کی زندگی کے بارے میں موجود ہیں، لیکن آج بھی ہم نئی نئی گواہیاں سنتے ہیں کہ اس بہادر خدا کے آدمی نے لاکھوں زندگیاں کیسے بدلیں۔ یہ کتابچہ کبھی بھی اس کے دنیا پر اثرات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا،